السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، عزیز بہنوں، 30ویں پارے کی صورتوں کی تفسیر چل رہی ہے۔ یہ پارہ جو مکی صورتوں پر مشتمل ہے، جس میں سے کچھ صورتیں بہت ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ جب ابتدائی زمانہ کہتے ہیں تو بہت ہی مشقت اور تکلیف والا زمانہ تصور میں آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا، جب آپ اکیلے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے، جب ایمان لانے والوں کو سخت مشقت اور ایذا تکلیف کا سامنا تھا، یہ وہ دور تھا۔ اور خاص طور سے آج جس سورہ کا مطالعہ کرنا ہے، یہ تو بہت ہی ابتدائی زمانے کی نازل ہوئی بھی سورہ ہے۔ سورہ ضحیٰ کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو سورہ ضحیٰ کے ایک دم جوڑی ہی مانا ہے، اور بعض لوگ اس کو نماز میں بھی سورہ ضحیٰ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ سورہ ضحیٰ سے بہت قریب ہے۔ ہمیں یاد ہے سورہ ضحیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح تسلی دی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لطف اور عنایت اور محبت کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر پھیلا دی تھی۔ اسی طرح کا مضمون اس سورے میں بھی۔ یہ سورہ جو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر غمزدہ کے لیے، ہر پریشان حال کے لیے اس میں تسلی موجود۔ پہلے سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ سورہ شرح یا علم نشرح، کچھ قرآن میں اس کو علم نشرح کے نام سے، کسی میں سورہ شرح کے نام سے، اور بعض مصاحف میں سورۃ الانشراح کے نام سے بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ترجمہ ہے، اے نبی، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی۔ تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف، جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ مختصر سی یہ سورہ جو 8 آیتوں پر یا 3 سطور پر مشتمل ہے، اپنے اندر کتنے وسیع معنی اور مفہوم کی حامل ہے۔ پہلی آیت جس میں سوال کا انداز ہے، لیکن یہ سوال انکار کے ساتھ اقرار ہے۔
کہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا، مطلب یہ کہ ہم نے یہ اچھی طرح کیا، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا تھا؟ شرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اصلا اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پارچے بنانا، یہ مطلب ہوتا ہے شرح۔ اور شرائح کہتے ہیں سلائس پارچوں کو۔ اور سینہ کھول دینے کا مطلب، اس میں دونوں معنی موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک سینہ کھول دینے کا مطلب جو سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا تھا، جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کہیں آتا ہے کہ یہ خواب میں ہوا تھا، اور کہیں آتا ہے کہ نہیں یہ سچ مچ ہوا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی خواب میں ہوا ہو اور کبھی سچ مچ ہوا ہو۔ ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے یہ روایت، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس وقت کوئی آدمی آیا، کوئی شخص آیا جس نے ان کو پکڑ کے لٹایا اور ان کا سینہ کاٹا، اور بچے یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور بھاگ کے جا کے گھر میں بتایا۔ تو وہ اتنی دیر میں یہ ہوا تھا کہ اس شخص نے، حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو انسان کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے ان کا سینہ کھولا اور ساتھ میں پانی لیے ہوئے تھے، سینے میں سے دل نکالا، اس کو اس پانی میں دھویا اور پھر اندر رکھ کر سل دیا۔ اور جب بچے واپس آئے بڑوں کو لے کر یا گھر میں بتا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران و پریشان سے کھڑے ہوئے تھے اور وہ شخص جا چکا تھا۔ ایک دوسری دفعہ اسراء کے موقع پر، معراج کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، اس وقت آپ کو جب اٹھا کے لایا گیا تھا تو پہلے آپ مکہ میں کعبے کے پاس لایا گیا تھا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دشت میں سونے کا پانی تھا، اور دل نکالا تھا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹی چیز نکالی تھی اور کہا تھا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اور اس کو نکال کر پھر دل اچھی طرح اس میں پانی میں دھو کر واپس اسی جگہ رکھ کے بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسراء اور معراج کا سفر شروع کیا۔ اس طرح سے مختلف روایات ہیں جس میں دل کھولنے کا ذکر موجود ہے۔ تو ایک تو یہ دل کھولنا ہوا، اور دوسرا دل کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل دل نہیں کھولنا، بلکہ سینے پر جو بوجھ ہے، جو فکر ہے، جو پریشانیاں ہیں، ان کا دور ہو جانا، یہ ہوتا ہے شرح صدر، اطمینان نصیب ہو جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں ہی طرح کا شرح صدر ہوا، ایک تو شق الصدر جو سینے باقاعدہ کاٹ کے اور دل نکال کے ہوا، اور دوسرا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی تھی اور وہ فکر مندی دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس محبت سے ان کی اس کیفیت کو یاد دلا رہے ہیں، تم کس پریشانی میں تھے اور کس طرح ہم نے تمہاری پریشانی دور کری۔ یہ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ قوم کے حالات اور احوال دیکھ کر آپ کافی فکر مند رہتے تھے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا انجام ہونے والا ہے، یہ کیا دنیا اسی لیے ہے، کیا یہی زندگی ہے، کیا اس طرح سے ہوگا، یہ کیا اعمال ہیں، کیا بدعمالیاں ہیں، کیا نتیجہ ہوگا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت اس غور و فکر میں اور اس کا حل تلاش کرنے میں لگا دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا حل انسان تلاش کرنا انسان کے اپنے بس میں نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہیرا میں جاتے تھے اس کا مقصد یہی تھا۔ اور جو فکر مندی تھی آپ کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح سے سہارا دیا تھا، اور آپ ان کی اوپر جس طرح سے اطمینان کر کے، مطمئن ہو کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو ان کے ذمے کر کے کئی دن کے لیے غار ہرا چلے جایا کرتے تھے،
اور جب اب آپ کا سامان ختم ہوتا ہے جو ستو اور پانی اور کھجور وغیرہ ہوتا ہے تو پھر آپ واپس آتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر دور ہو گئی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا انجام ہے، کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے۔ یہ فکر مندی، یہ تشویش، یہ پریشانی یہ دور ہو گئی۔ تو اس طرح سے شرح صدر دونوں طرح سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم کو ہم نے اطمینان نصیب کیا اور ہم نے تمہیں شرح صدر کیا اور تمہاری تمام فکریں اور الجھنیں اور پریشانیاں دور کری۔ اور دوسری آیت میں ہے اور ہم نے تمہارے اوپر سے بوجھ اتار دیا، ہم نے تمہارے اوپر سے اتار، وہ پہلے وزرک بعد میں آیا ہے، صدرک بعد میں آیا ہے، پہلے فعل کا ذکر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے کھول دیا، کیا چیز؟ تمہارا سینہ، ہم نے تمہارے اوپر سے ہٹا دیا، کیا ہٹا دیا؟ تمہارا بوجھ۔ کس چیز کا بوجھ تھا؟ قوم کی فکر مندی کا بوجھ تھا جو نبوت کے ذریعے دور ہو گئی۔ اور ایک بوجھ اور بھی تھا، ایک تو یہ فکر، اچھا جب یہ فکر دور ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ایک دوسری فکر کہ نبوت کے کام، دین پھیلانے کا، دعوت کا کام، اس میں یکسوئی سے کیسے لگا جائے گا اگر آدمی کو معاش کی فکر بھی ساتھ ساتھ ستاتی رہے گی؟ تجارت کے سفر کرنا یا کوئی بھی کام کرنا، کاروبار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی بڑی ذمہ داری اس چیز کی تھی، اور اوپر سے معاش کی فکر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فکر بھی دور کر دی تھی جس کا سورہ زحا میں ابھی ذکر آیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو پریشان و محتاج پایا تو اس نے آپ کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیا۔ تو ایک بوجھ وہ بھی تھا جو فکر مندی کا تھا، اور ایک بوجھ وہ تھا جو معاش کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس فکر سے بھی آزاد کر دیا تھا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بچپن میں بکری چراتے تھے چچا ابو طالب کے ساتھ، اس کے بعد پھر چچا کے ساتھ تجارت کے سفر کرنے لگے تھے، پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ سامان لے کے سفر کیا تھا۔ لیکن نبوت کے بعد ان ساری چیزوں سے آپ کو فراغت مل گئی تھی، اور حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے لیے لگا دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مختلف اسباب بتاتے گئے اور مختلف ذرائع آتے گئے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ خوشحالی ہی رہی، تنگی کے بہت سختی کے ایام بھی دیکھے تمام صحابہ نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور خوشحالی بھی پھر آگے آگے آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت تفصیل سے ان حالات کا موازنہ کیا ہے بعض احادیث میں کہ ہم ابتدائی دور میں کیسے تھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کیسے تھے۔ ابو ہریرہ آج تم ریشمی رومال میں ناک پوچھ رہے ہو، ابو ہریرہ یاد ہے تمہیں وہ وقت جو ایسے ایسے گزرا تھا، بھوک سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ اس کے اوپر مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی نہیں تھی، ابو ہریرہ بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی احادیث میں اس طرح سے تفصیل مل جاتی ہے۔ تو آپ کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ، نقیز کا مطلب ہوتا ہے انقضا دہرک ہے نا، نقیز کا مطلب ہوتا ہے چرچرانے کی آواز۔ وہ کسی چیز پر بھاری بوجھ ہونے کی وجہ سے، یا بوجھ کھینچنے کی وجہ سے، یا بہت سخت مشقت کی وجہ سے کسی چیز میں سے چرچرانے کی آواز آ جائے، کسی محمل میں سے یا کسی سامان میں سے، کسی گاڑی میں سے، اس کو کہتے ہیں نقیز۔ اور انقضا دہرک کا مطلب کہ وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کو پریشان کر رکھا تھا اور بہت تکلیف میں تھے، جس کی وجہ سے، جس بوجھ کی وجہ سے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ بوجھ دور کر دیا۔ اور دوسری چیز لطف و عنایت اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے رفعنا لک، ہم نے بلند کر دیا تمہارے لیے، ہم نے بلند کر دیا کیا چیز؟ تمہارا نام بلند کر دیا۔
بلندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلندی کا مطلب کوئی چیز ایسی جگہ پر رکھ دی جائے جہاں ہر ہاتھ نہیں پہنچے، جہاں پیر نہیں لگے، جہاں گندگی نہیں لگے، جو بہت اعلیٰ مقام پہ کوئی چیز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے رفعنا، بلند کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، لوح محفوظ میں بلند کیا، ملائے اعلیٰ میں بلند کیا، ہر پستی سے بلند کر دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا۔ ممبروں پر ہر اذان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا، شہادت کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مشتمل ہے۔ اذانوں میں، اقامتوں میں، نمازوں میں، تشہد میں، خطبے میں، کوئی مؤذن آپ کا نام لیے بغیر اذان پوری نہیں کر سکتا، کوئی امام آپ کے نام کے بغیر نماز پوری نہیں کر سکتا، کوئی خطیب آپ کے نام کے بغیر اپنا خطبہ پورا نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی رفعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کے اوپر اپنے لطف اور انعام کا تذکرہ کیا، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ یہ اتنی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ فکر مت کرو، پریشان مت ہو، رنج و غم مت کرو۔ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ساتھ ہے، کس طرح سے تمہاری فکر مندیاں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری الجھنیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ دور کرتے جا رہا ہے، تمہیں دل کا سکون اور اطمینان دے رہا ہے، اور کس طرح سے تمہارا نام بلند ہو رہا ہے، اور کس طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ عزت عطا کر رہا ہے، اور کس طرح سے تمہاری ہمت افزائی اور تشریح ہو رہی ہے، اور کس طرح سے تمہیں اعلیٰ مقام عطا کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تاکید تاکید تاکید، اتنی تاکیدوں کے ساتھ یہ جملہ ہے، تو یہ بے شک اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے اوپر مسلسل تنگیاں گزرتی ہیں۔ جب انسان کے اوپر تنگی آئے تو پہلے وہ اس عمر کے اس حصے کو یاد کرے جو اس نے اس تنگی کے بغیر گزارا۔ 30 سال 40 سال خوشحالی میں گزار کے کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ آج تک ہم نے کوئی خیر دیکھی نہیں۔ 20 سال 30 سال 40 سال صحت کے گزارنے کے بعد کوئی مرض آتا ہے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے عافیت کے دن کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر تنگی کے ساتھ آسانی، اور تنگی کم آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی، مشقت آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، آسانیاں بہت ہوتی ہیں اور مشقت کم ہوتی ہے۔ ایک مشقت ہوتی ہے تو ساتھ میں کئی ایک آسانیاں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر نظریں تھی، ایک بل نظر آیا، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تنگی، مشقت، عسر اس بل میں بھی آ کر گھس جائے تو سہولت اور آسانی اس کے پیچھے سے داخل ہو جائے گی اور اس کو باہر نکال دے گی۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر تنگی اور مشقت ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جائے، اور اس نے اپنی زندگی میں مشقت اور تنگی اور تکلیف زیادہ دیکھی ہو، پریشانی زیادہ دیکھی اور آسانی کم دیکھی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو محسوس کس طرح کرتا ہے۔ جس قدر ایمان ہوتا ہے اسی قدر مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ۔ جو دن گزر گئے ان کی فکر میں بھی مبتلا نہیں رہتے، اور جو دن آنے والے ہیں ان کے اندیشوں میں بھی وہ گرفتار نہیں رہتے، ہر غم اور اندیشے سے خالی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کس چیز سے ڈروں، آنے والے دنوں میں کس چیز سے مجھے ڈر لگنا ہے؟ ایک وہ دن، کیا اس چیز کے بارے میں جس کا بھی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے تو اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یا وہ بات جس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس میں ڈرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟
یعنی اگر کل کے دن کے لیے موت کی فکر اگر، تو اگر مجھے موت کل آنے والی ہے، لکھ گئی ہے کہ موت آنا ہے، میری فکر مندی سے موت ٹل نہیں سکتی. اور اگر کل کا دن موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو فکر مندی بلا وجہ ایسی چیز کے لیے میں فکر مند رہوں اور پریشان رہوں جو مقدر ہی نہیں ہے، ہونے والی نہیں ہے. اور ایسا ہی یہی شعر پڑھا تھا شہید حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ نے، جب ان کے اوپر پریشانیوں کا سامنا تھا اور ان کو لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کہیں چھپ جائیں، کہیں بھاگ جائیں، کہیں اور راستہ نکالنے کی کوشش کر لیں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی شعر پڑھا کہ کس چیز کا اندیشہ اور کس چیز کا خوف اور کس چیز سے ڈر آ رہا ہے تم کو. اگر کوئی کام ہونے والا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کو ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور اگر نہیں لکھا ہوا ہے مقدر میں تو پھر اس کے لیے پریشان کیوں ہو جائے اور کیوں اس سے بھاگنے کی اور اس سے بچنے کے لیے کوشش کی جائے. تو جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لگایا ہے اس کو کر لیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے نہیں لگایا جو کام، اس کے لیے فکر مند ہونے سے کچھ نہیں. بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، مشکلات بہت کم اور آسانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن محسوس کرنے والا ہوتا ہے ایک آدمی ناشکرا ہوتا ہے. وہ نعمتوں کے دنوں کو یاد نہیں رکھتا ہے، صرف پریشانیوں کے دنوں کو یاد رکھتا ہے. اور جب ایک پریشانی کے بہت دن بعد دوسری پریشانی آتی ہے تو وہ دونوں پریشانیوں کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ گویا بیچ میں اس نے کوئی آسانی دیکھی ہی نہیں تھی. ابھی اپنی یہ پریشانی تھی، اب یہ پریشانی آ گئی. وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہاں وہ پریشانی جو آئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دور کری، اور اس کے بعد پھر خوشحالی کے بہت دن دیکھے، اس کے بعد پھر یہ پریشانی آئی. لیکن نہیں، ناشکرا یہ بندہ بہت ناشکرا، تو فوراً ان پریشانیوں کا ذکر کر دیتا ہے جو اس سے پہلے زندگی میں آئی ہیں، لسٹ بنا کے رکھتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا. اس بیچ میں کسی کی اگر وفات ہوئی، دوسرے سال کسی کی وفات ہوئی، تیسرے سال کسی کی وفات ہوئی، اس وفات سے لے کے دوسری وفات کے بیچ میں کتنے سارے دوست احباب رشتے دار، خود اپنا نفس موت سے بچا رہا، محفوظ رہا، کسی کو موت نہیں آئی ہے. دوسرے سال کسی کو موت آئی ہے، پھر ایک سال بعد کسی کو موت آئی ہے. تو بیچ میں ایک ایک سال کا جو وقت گزرا ہے جس میں صحت و عافیت کے ساتھ سب نے زندگی گزاری ہے، اس کو مکمل طور سے بھول کر صرف موت کو موت سے جوڑ دیا جائے، گویا ہمارے گھر میں خالی اموات کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم خالی پریشانیاں ہی دیکھ رہے ہیں، ہم خالی جنازے اٹھا رہے ہیں. اس طرح اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس کے لیے بھی اسی طرح تذکرہ آتا ہے. کسی کو کوئی مالی نقصان ہو جائے تو اس کا بھی وہی ذکر ہوتا ہے. ابھی 6 مہینے پہلے یہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر سال بھر پہلے یہ ہوا تھا، پھر 6 مہینے پہلے یہ ہوا تھا اور اب یہ ہو گیا. اور ان 6 مہینے سے لے کے اب تک کے بیچ میں جو خوشحالی تھی اور جو امن و امان کی زندگی گزاری تھی اور جو کچھ کھایا پیا تھا اور جو کچھ اچھے دن گزارے تھے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور اس کو تذکرہ کرنا چاہیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا لَا يَغْلِبُ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، تنگی سے ہمیشہ آسانی ہے تنگی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی. تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ جب یہ چیز طے ہے کہ اللہ تعالیٰ فکر دور کرنے والا ہے، پریشانی دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون نصیب کرنے والا ہے، اور اگر زندگی میں کوئی مشقت کوئی تکلیف آئی بھی تو وہ بہت وقتی ہوگی، بہت تھوڑے دن کے لیے ہوگی، اس کے بعد پھر وہ مشقت ہٹ جائے گی اور پھر خوشحالی اور آسودگی اور امن و امان اور اطمینان کی زندگی گزارنا ہوگی. تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب خالی ہو جاؤ تو عبادت میں لگ جاؤ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے جس سے خالی ہونے کے بعد عبادت میں لگنا؟ جو کام کر رہے تھے وہ بھی تو عبادت ہی تھا نا، یا کچھ اور تھا. لیکن آدمی اپنے وقت کو، یہ آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ ہمیں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے زندگی کا ایک اصول. اپنے سامنے ایک پروگرام بنا کر رکھے رہو کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور کس کام کے بعد پھر کون سا کام شروع کرنا ہے، اور پھر کس کام کے بعد پھر کون سا کام شروع کرنا ہے. نماز سے فارغ ہو دعا مانگ لو، تلاوت کر لو، صدقہ و خیرات کر دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کوئی دوسرے کام. ایک لسٹ بنا کر رکھی بھی ہو، ایک پروگرام بنا، منصوبہ طے کیا ہوا ہو ہم کو کیا کیا کام کرنا ہے. جب ایک کام سے خالی ہو،
خالی ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی بیکار ہے، مومن کبھی بھی بیکار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی، اس کا ہر لمحہ اس کے لیے سرمایہ ہے جس سے اس کو جنت خریدنا ہے، تو وہ اس کو ضائع تو نہیں ہونے دے گا کسی حال میں بھی۔ بس یہ کہ خالی ہونے کا مطلب، فارغ ہونے کا مطلب کہ ایک کام کر چکے، جو کام کر رہے تھے اس سے فارغ ہو گئے، پھر کیا کرنا ہے؟ دوسرے کام میں محنت کے ساتھ دوسرے کام میں لگ جاؤ، فنسب کا مطلب محنت کے ساتھ لگ جانا، تو پھر محنت کے ساتھ کسی دوسرے کام میں لگ جاؤ، پھر اس کام سے فارغ ہو گئے چلو پھر دوسرے کام میں لگ جاؤ، اور ہر حال میں اِلیٰ ربک فرغب، اپنے رب کی طرف رجوع کیے رہو۔ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، نعمتوں کا احساس ہونا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اس شکر کے ساتھ جو عمل نکلے، شکر کی وجہ سے جو عمل نکلے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور ملے گا۔ تو اسی طرح سے یہ آیت بھی ہے، تنگی اور مشقت کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، تو اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، اور جب ایک عبادت میں سے نکلتے ہو تو دوسری عبادت میں داخل ہو جاؤ، ایک کام پورا ہوتا ہے دوسرا کام شروع کر دو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آئے، تو آپ نے آنے کے بعد کیا کہا تھا کہ ایک چھوٹی جہاد سے ہم بڑی جہاد کی طرف واپس آتے ہیں، مطلب کہ ابھی جو ہم جہاد کرنے گئے تھے وہ تو ایک وقتی چیز تھی، اور جہاد کر رہے اور واپس آ گئے، لیکن ہم اب واپس آنے کے بعد جس جہاد میں ہیں یہ ایک ہمیشہ کی چیز ہے۔ آدمی مستقل اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں رہتا ہے، دشمنوں کے ساتھ جہاد وقتی تھی، لڑکے آ گئے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد یہ مستقل۔ جیسے ایک آدمی نبی کے پاس آئے جہاد کے لیے اجازت لینے، آپ سے فرمائے گی والدین ہیں، اس نے کہا ہاں، کیا جاؤ وہیں جہاد کرو، یعنی وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ جہاد ہے، اور جو تمہیں مستقل کرتے رہنا ہے، ایسا نہیں کہ اب ختم اور اب ختم اور اب ختم، جب تک والدین کی زندگی ہے تم وہاں پہ جہاد کرتے رہو۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ رمضان کا روزہ ہوتا ہے جس میں ہم بہت ساری حلال نعمتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، کھانے پینے سے، اور بہت سارے حلال کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے، لیکن رمضان کی حالت، روزے کی حالت میں ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا روزہ ہے جس میں ہم یہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم ہر چیز سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ان نعمتوں سے بھی ہم اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم اس سے بھی روک سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رمضان ختم ہونے کے بعد یہ محسوس کرنا ہے کہ پوری زندگی روزہ ہے، اور یہ روزہ اس وقت پورا ہوگا جب روح نکل جائے گی اور جنت کی کھڑکی نظر آ جائے گی، اس وقت تک کے لیے روزہ ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو جیسے روزے میں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے نہیں روزہ ہے ہٹا دیا، بالکل اسی طرح سے زندگی کے ہر میدان میں اور ہر لمحے میں اور ہر وقت میں یہ کام نہیں، میں نہیں کر سکتی، میں مسلمان ہوں، جب سے ہوش سنبھالا، جب سے لے کے قیامت تک، مرنے تک کے لیے میرا ایک روزہ چل رہا ہے، اس میں مجھے جہاد کرنا ہے، اس میں مجھے کوشش کرنا ہے، یہ کام نہیں میں مسلمان ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتی، میں مسلمان ہوں، میرے لیے صحیح نہیں ہے مسلمان نہیں، یہ مکروہ ہے، نہیں یہ حرام ہے، نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ جب فیضا فرغت فانصب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کر رہے تھے وہ دین کا تھا، دعوت کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تھک رہے تھے ان لوگوں کے لیے، اپنے قوم کے لوگوں کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے کس قدر فکر مند تھے، اور اس فکر مندی میں بھی اب ایک کام کر چکے ہیں تو دوسرا کام کرو، یہ کام ہو گیا پورا تب یہ کام کر دو، یہی ایک مومن کی یہی شان ہے۔ اور پھر آخر میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، راغب ہو جائیے، رجوع کر لیجیے اپنے رب کی طرف۔ یہ ایک مومن کا یہی شیوا ہوتا ہے، اور اس طرح سے دنیا کی تمام پریشانی، جدوجہد اور
مشکلات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی رضا چاہتے ہوئے یہ سفر پورا ہو جائے۔ یہ زیادہ راہ ہے اس سفر کا، جنت کا جو سفر ہے اس کے لیے زیادہ راہ یہ اپنے رب کی رضا چاہنا، اس کی طرف رغبت کرنا، اس کے شکر گزار ہونا، اس کی دی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرنا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا، ہر وقت اس کی رضا کی کوشش کرنا، اور ایک کام سے دوسرے کام تک منتقل ہوتے جانا۔ ایک پروگرام ہو، ایک منصوبہ ہو، جس میں جب ایک کام سے فارغ ہوں تو دوسرے کام میں لگ جائیں، اور ساری توجہ، دلچسپی، رغبت، آمادگی اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ ایمان اور یہ یقین عطا کریں کہ ہم کو اس مقام پر پہنچا دیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ صبر کے تسلی کے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، اور ودود و رعوف و ودود رب کی طرف سے تھے، جس نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی تھی اور بہت بڑے لطف و عنایت سے آپ کے ساتھ آپ کو گھیرے ہوئے تھے، اور جس نے آپ کو بہت انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ جتنی بڑی ذمہ داری تھی اتنے بڑے انعامات۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن یہ تمام مسلمانوں کے لیے تسلی اور لائحہ عمل رکھتی ہے۔ سب کو اس بات کی تسلی ہونا چاہیے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ آسانی کے صورت کے اسباب اختیار کریں، اور دنیا کے کوئی بھی کسی بھی کام سے فارغ ہو، جو صرف عبادت کی محض عبادت ہو یا کسی ذریعے سے عبادت ہو۔ ظاہر سی بات ہے نیکی کی نیت سے جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ عبادت ہوتی ہے۔ کھانا پکانا، کھلانا، رشتہ داروں کی خاطر کرنا، مہمانوں کی ضیافت کرنا، یہ ساری چیزیں جو اپنی عادات میں شامل ہیں، ہمارے معمولات میں، لیکن یہ عبادت کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو یہ سارے کام عبادت ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے کیے جائیں تو یہ سارے کام عبادت ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ ہم جن چیزوں میں بھی جو مشغولیات ہیں، ہماری جو مصروفیات ہیں، ہم جس میں بھی مصروف ہیں وہ بھی عبادتیں ہیں، اور جب ان عبادتوں میں سے نکلیں تو پھر بالکل خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، زندگی کی جھنجھٹوں سے نکل کر۔ دن میں 5 دفعہ نمازیں ہم کو یہی چیز یاد دلاتی ہے کہ ہم ہر کام کے بعد پھر اپنے رب سے تعلق جوڑیں، اس سے مضبوط ہو جائیں اور اپنے آپ کو چارج کر لیں، اپنے اندر ایمانی طاقت بڑھا لیں۔ اور پھر تہجد کا اہتمام کرنا، یہ مزید انسان کو کے ایمان کو مضبوط اور اس کی ہمت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ذات سفر لیتے ہوئے اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے، ہر اونچ اور نیچ کو پار کرتے ہوئے، ہر مشکل گھاٹی سے گزرتے ہوئے، ہر آسان راستے کو طے کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو ان جنتوں تک پہنچا دے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، جس کی ہمیں امید ہے، جس کی ہمیں طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مشتاق بنائے اور اس کے لیے عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم رضا قول جنہ، اے اللہ صرف تیری رضا اور جنت کے طلبگار۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمینا ولمن لہ حق علینا وللسامعین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔